السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم عربی میں ڈے 76 کے #22 میں پڑھیں گے صفحہ نمبر 48 کی پڑھائی، صفحہ نمبر 48 کی پڑھائی کریں گے، 49 مکمل کریں گے اور ایام الاسبوع یعنی دنوں کے نام کی پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے سبق میں آپ کو صفحہ نمبر 46 اور 47 یاد کرنا تھا، یا آپ کے گھر کا کام یہی تھا کہ آپ کو 46 اور 47 یاد کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ تمام بچوں نے صفحہ نمبر 46 اور 47 اچھی طرح پڑھا ہوگا، یاد کیا ہوگا۔ اب ہم صفحہ نمبر 48 کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ اس کے لیے آپ تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 48 کھولیں۔ ذانک اور تانک چیپٹر ہے آپ کا، ذانک اور تانک۔ ذالک شجرن، اگر یہ آپ کا ایک طرح سے الفاظ وہ ہیں، یہ ایک طرح سے آپ کا واحد جمع ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کے پاس ایک درخت موجود ہے تو آپ اشارہ کریں گے ذالک شجرن، وہ ایک درخت ہے۔ اب ہم یہاں ایک سے زیادہ یعنی دو درخت ہیں تو ہم یہاں کہیں گے ذانک شجران۔ جب ہم جمع میں اس کو پڑھتے ہیں تو ہم یہاں ذانک اور تانک کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذانک شجران، وہ درخت ہیں، ٹھیک ہے، وہ دو درخت ہیں۔ ذالک نحل، وہ شہد کی مکھی ہے۔ نحل کا مطلب شہد کی مکھی۔ یہاں دو شہد کی مکھیاں موجود ہیں تو ہم کہیں گے ذانک نحلان، ذانک نحلان۔ ذالک نخیل، وہ ایک کھجور کا درخت ہے۔ اب یہاں پر دو درخت موجود ہیں تو ہم کہیں گے ذانک نخیلان۔ یہاں الف جمع میں ہم ذانک اور تانک کا استعمال کرتے ہیں، اور جو چیز کا نام لکھا ہوا ہوگا وہاں ہم الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نخیلان، ذانک نخیلان، وہ دو کھجور کے درخت ہیں۔ تلک مبرتن، وہ ایک شارپنر ہے۔ جمع میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تانک مبرتان۔ اب یہاں تانک کا استعمال ہوا ہے کیونکہ یہاں پر مبرتن کے آخری میں گول تا ہے تو اس کے ساتھ تلکا لگایا، اور جب ہم جمع کریں گے، جمع میں ہم پڑھیں گے تب ہم تانک کا استعمال کریں گے کیونکہ اس کے آخری میں گول تا آ رہا ہے۔ مبرتن کے آخری میں گول تا ہے، اس لیے ہم جمع میں یہاں تانک لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تانک لگا کے ہم مبرتان پڑھیں گے، تانک مبرتان۔ جن حروف کے آخری میں گول تا نہیں ہے ان کے ساتھ جمع میں ہم ذانک لگائیں گے، اور جن حروف کے آخری میں گول تا ہے ان کے ساتھ ہم جمع میں تانک کا استعمال کریں گے۔ اب یہاں تلکا بیضۃ، وہ ایک انڈا ہے۔ اب یہاں دو انڈے بنے ہوئے ہیں تو آپ پڑھیں گے تانک بیضتان، کیونکہ اس کے آخری میں بیضۃ کے آخری میں گول تا آ رہا ہے تو ہم یہاں پڑھیں گے تانک بیضتان، ٹھیک ہے۔ امید ہے ذانک اور تانک اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب ہم صفحہ نمبر 49 کی لکھائی کی طرف آتے ہیں۔ یہاں آپ ڈیٹ ڈالیں گے اور یہاں آپ لکھیں گے الواجب، ٹھیک ہے۔ الواجب لکھیں گے کیونکہ یہ کلاس ورک ہے تو آپ الواجب لکھیں گے اور ڈیٹ ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ کے پاس سوال جواب لکھے ہوئے ہیں۔ ما ذانک، وہ کیا ہے؟
اب یہاں ہاتھی بنے ہوئے ہیں تو ہاتھی کو عربی میں فیلن کہتے ہیں. اب دو ہاتھی بنے ہوئے ہیں تو ہم یہاں لکھیں گے زانق فیلان. زانق فیلان. زانق اس لیے لگایا کیونکہ فیلن کے آخری میں گولتا نہیں آتا، اس لیے یہاں ہم نے زانق لگایا. زانق فیلان وہ دو ہاتھی ہیں. ما تانق وہ کیا ہے؟ اب دباست، یہ اسٹیپلر بنے ہوئے ہیں، اسٹیپلر کو عربی میں دباستن کہتے ہیں. دباستن کے آخری میں گولتا آتا ہے، اسی لیے ہم یہاں تانق لگائیں گے. تانق دباستان. حل زانق تفاحن کیا وہ تفاحن ہے؟ تفاحن کا مطلب ہوتا ہے سیب. اب یہ سیب تو نہیں ہے، یہ بال بنے ہوئے ہیں، گیند ہے. گیند کو عربی میں کہتے ہیں کرتن. کرتن کے آخری میں گولتا آتا ہے، اسی لیے ہم یہاں پہلے لکھیں گے لا نہیں. وہ تانق وہ دو بال ہیں. تانق کرتان. کیوں تانق کرتان؟ تانق اس لیے لگایا کیونکہ کرتن کے آخری میں گولتا ہوتا ہے، اسی لیے ہم یہاں پر تانق لگائیں گے. تانق نملتان کیا وہ نملتن ہے؟ نملتن کا مطلب ہوتا ہے نملتن کا مطلب چنٹی. یہ چنٹی نہیں ہے، یہ شہد کی مکھی ہے، ذبابن ہے. ذبابن کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، عربی میں ذبابن کہتے ہیں. ہم یہاں جواب میں لکھیں گے لا نہیں. زانق ذبابان. زانق ذبابان. ذبابن کے آخری میں بھی گولتا نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے یہاں پر زانق لگایا. حل تانق لیمونتان کیا وہ لیمونتان لیمونتن ہے یعنی لیمو ہے؟ لیمو تو نہیں بنے ہوئے، یہ ٹماٹر بنے ہوئے ہیں. ہم یہاں لکھیں گے لا نہیں. زانق طماطمان. طماطمان نہیں وہ دو ٹماٹر ہیں. حل ذالک تفاح و منجتن کیا وہ تفاحن ہے یا منجتن ہے یعنی آم ہے یا سیب ہے یا آم ہے؟ یہ آم بنے ہوئے ہیں تو ہم لکھیں گے تانق منجتان یعنی آم ہے. منجتن کے آخری میں گولتا آتا ہے، ہم یہاں لکھیں گے تانق. تانق منجتان. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کام کرنا ہے صفحہ نمبر 49 میں. بالکل صاف ستھرا کام کیجیے گا، جیسے میں نے بتایا ہے ویسے ہی کیجیے گا. اوکے، اب ہم آ جاتے ہیں ایام الاسبوع کی طرف، یعنی دنوں کے نام کی طرف، جو کہ آپ کے ماڈل ورک کے صفحہ نمبر 37 میں موجود ہے. یوم السبتی ہفتے کا دن. یوم السبتی ہفتے کا دن. یوم الاحدی اتوار کا دن. یوم الاحدی اتوار کا دن. یوم الاثنینی پیر کا دن. یوم الاثنینی پیر کا دن. یوم الثلاثاء منگل کا دن. یوم الثلاثاء منگل کا دن. یوم الاربعاء بدھ کا دن. یوم الاربعاء بدھ کا دن. یوم الخمیس جمعرات کا دن. یوم الخمیس جمعرات کا دن. یوم الجمعہ جمعے کا دن. یوم الجمعہ جمعے کا دن. اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو ایام الاسبوع یعنی دنوں کے نام جو میں نے ابھی پڑھائے ہیں وہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو آج کا کام اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.